لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ میرے عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ محمد اسماعیل اسلام چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارا موضوع ہے آج فلسفہ قربانی۔ سبحان اللہ، کیا عظیم ٹاپک ہے اور کیسے یہ مقدس دن ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل کی سکرین پر کہ لاکھوں حجاج کرام ماشاءاللہ جمرات پہ مصروف ہیں، اللہ اکبر، رمج کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں۔ حجاج کرام آج وہ سنت ابراہیمی کو زندہ کیے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں ڈالا۔ آپ کی زندگی ابتلا اور امتحان سے بھری پڑی ہے۔ کہیں آپ کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ فرما رہے ہیں اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے منظور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہاری اس میں کیا رائے ہے، تم کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، فرمایا فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، جو اللہ کا آپ کو حکم ملا ہے آپ وہ فرما برداری کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا اطاعت ہے ایک بیٹے کی، کیا فرما برداری ہے باپ کے ساتھ اولاد کی۔ میرے سامعین، میری بہنیں، میرے ناظرین حضرات، آج ہم اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں، ایکسکیوز کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ ذرا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کو دیکھیے، فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ جب ہم فلسفہ قربانی کی بات کرتے ہیں تو پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت
اور فرما برداری کا پہلو آتا ہے۔ جب ہم فلسفہ قربانی کی بات کرتے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے محبت، اللہ کی اطاعت اور سر تسلیم خم، اس کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ جب ہم فلسفہ قربانی کی بات کرتے ہیں تو ایثار نظر آتا ہے، قربانی نظر آتی ہے۔ اور جب ہم فلسفہ قربانی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتی ہے بات کہ اللہ تبارک و تعالی کو جو چیز بھی محبوب نظر آئے فوراً انسان جو ہے اس کو قربان کر دے۔ یہ ہمیں فلسفہ قربانی سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پر تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں اپنے بہن بھائیوں کے آگے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے کہ تم محبوب چیز کو قربان کر دو، تو چونکہ ریگستانی علاقہ تھا، صحرائی علاقہ تھا، تو یہ جو اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں، یہ گویا صحرائی کشتیاں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب چیز جو ہے وہ قربان کرنی چاہیے۔ تو عرب میں یہ جو اونٹ ہیں یہ محبوب سمجھے جاتے تھے، بڑے قیمتی جانور ہوتے تھے کیونکہ سواریوں کا کام لیتے تھے اور یہی بڑی سواری تھی۔ تو کئی 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح کر لیے۔ پھر دوسرے دن خواب آتا ہے، پھر آپ نے 100 سے زیادہ اونٹ ذبح کر دیے۔ پھر تیسرے دن خواب آتا ہے، اللہ اکبر، کہا کہ کچھ اور چیز اللہ کو پسند ہے۔ کہا تو پھر میری اولاد ہو سکتی ہے، میری بڑھاپے کی دعاؤں کا یہ ثمر سیدنا اسماعیل ہی ہو سکتا ہے، میرا یہ منظور نظر سیدنا اسماعیل ہو سکتا ہے۔ تو پھر اپنے بیٹے سے کہا انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیز بھائیو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بات سنیں کہ کیا جذبہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور کیا فرما برداری ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی کہ یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ فلما اسلما وتلہ للجبین وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ سبحان اللہ کہہ دے کہ جب ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے بیٹے کو لٹا دیتے ہیں قربان گاہ میں، مناک میں، اللہ اکبر، اور آنکھوں سے بھی، اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ پردہ لگا دیتے ہیں کہ بچے کو دیکھ نہ سکیں، اور لٹایا تاکہ کوئی محبت کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ تو جب وہ چھری کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے مینڈا بھیج کر وہ ذبح کر دیتے ہیں، اور اللہ نے بچے کی سلامتی رکھ دی۔ قد صدقت الرؤیا، اور فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے خواب سچا کر دکھایا، ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اور آگے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس سنت کو آنے والی نسل کے لیے
جو ہے وہ قائم رکھا، دائم رکھا، باقی رکھا۔ غور فرمائیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یہاں قربانی ہو رہی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور اللہ نے کیا انعام دیا، کس اکرام سے نوازا کہ اس قربانی کو قیامت تک باقی رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا انعام دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ امامت ان کو نصیب فرما دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم ہیں کہ عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور ہم اللہ سے بینیفٹ مانگ رہے ہیں۔ اس کے جود و کرم کا کیا کہنا، اس کے جود و کرم کا کیا کہنا۔ لاکھ مانگو تو وہ کروڑ دیتا ہے، ذرا آئیے تو صحیح اس کے دروازے پہ۔ حدیث میں آتا ہے تم ایک بالشت کے قریب اللہ کی طرف جھکو، اللہ ایک بازو کے قریب، ایک ذراع کے قریب، ایک ہاتھ کے قریب اللہ کی رحمت تمہیں گھیرے میں لیتی ہے۔ تم ایک ہاتھ کے قریب اللہ کی طرف جھکو، ایک گز کے قریب اللہ کی رحمت تمہیں گھیرے میں لیتی ہے۔ تم چل کر آؤ، اللہ کی رحمت دوڑ کر تمہیں گھیرے میں لے لیتی ہے، تمہارے اوپر سائبان کی طرح سایہ کرتی ہے۔ تم اس رب کریم کا عام مجلس میں ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر آسمانوں پہ فرشتوں میں کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذرا اللہ سے محبت تو بناؤ، اللہ سے دوستی تو پیدا کرو۔ یہ فلسفہ قربانی ایک سبق ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی قربانی دینے پہ آئے تو اللہ نے ان کو کتنا بڑا انعام دیا، کتنے بڑے اکرام سے نوازا۔ تو بات چل رہی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کی۔ فلسفہ قربانی، فلسفہ قربانی کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں محبوب سے محبوب چیز قربان کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ عجیب ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کروں۔ آپ صحرا میں ہیں، پہاڑی علاقے میں، اور بکریاں چرا رہے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیجا کہ جاؤ میرے بندے کا امتحان لو، میرے بندے کو آزماؤ جس طرح آزمانا چاہتے ہو۔ تو کیا ہوا؟ ان فرشتوں نے اللہ کی تعریف شروع کر دی، اللہ کی ثنا بیان کرنی شروع کر دی، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، حسن کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ صدائیں، وہ آواز اور وہ پیاری خوبصورت جو ہے وہ ادا وہ بہت پسند آئی۔ فرمانے لگے، فرشتوں کو معلوم تو نہیں تھا کہ یہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں، کہا کہ یہ جو خوبصورت آواز تم آواز سے میرے رب کی تعریف کر رہے تھے، ذرا دوبارہ تو سنائیں۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا انعام دو گے؟ ہم سنانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کیا انعام دو گے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے محبت، اللہ سے پیار۔ کہا کہ یہ جو ریوڑ ہے بکریوں کا اور بھیڑ کا، یہ آدھا تم لے جاؤ، آدھا میرے لیے چھوڑ دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں۔ انہوں نے پھر اللہ کی تعریف شروع کر دی، اللہ کی ثنا بیان کرنی شروع کر دی۔
تو جب تھوڑا سا گیپ آیا تو پوچھا کہ مجھے دوبارہ سنائیں، میری ابھی پیاس نہیں بجھی، علماء سے یہ واقعہ پوچھ لیں، میری پیاس نہیں بجھی ابھی تک، دوبارہ سنائیں۔ انہوں نے کہا کیا دو گے؟ کہا کہ جو آدھا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے، یہ گلا ہے، تم سارا ہانک کر لے جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ۔ پھر انہوں نے خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کی، کہا کہ مجھے تیسری بار سنائیے، میری ابھی پیاس نہیں بجھی۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہمیں کیا دو گے؟ مال جتنا بھی تھا، بھیڑ بکریاں جانور جتنے بھی تھے، اونٹ جتنے بھی تھے، وہ تو سارے ہم نے آپ سے لے لیے، اب ہمیں کیا دو گے؟ غور فرمائیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت اس قدر ہے کہ تم مجھے سناؤ وہ زمزمیں اور وہ خوبصورت آواز کے ساتھ وہ گیت، سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کے وہ کلمات دوبارہ سناؤ، سبارہ سناؤ۔ فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر تو مجھے غلام بنا لو اور میں ان بکریوں کو اور ان بھیڑ کو اور ان جانوروں کو میں چراؤں گا، میری پیاس تب بجھے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا تم نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں محبوب چیز کو خرچ نہ کرو۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں یا نہ کریں، لیکن ہم تو زکوٰۃ بھی پوری ادا نہیں کرتے، جو نظر مانتے ہیں وہ بھی پوری نہیں دیتے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے فرائض بھی اس پر بھی پورا نہیں اترتے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ فرما رہے ہیں کہ یہ مال تو ختم ہو گیا ہے میرا، لیکن میں خود غلام بننے کے لیے تیار ہوں اور مجھے غلام بنا لیجئے، لیکن اللہ کی تعریف مجھے سناتے جائیے۔ میرے بہن بھائیوں، ہمیں اس سے زیادہ پیار ہونا چاہیے اللہ کے کلام کو سننے کے لیے۔ اسلام چینل ہے، دوسرے بہت سارے ذرائع ہیں، ائمہ کرام ہیں، خطبہ دیتے ہیں مساجد میں، درس قرآن کی مجلسیں ہوتی ہیں، اور گھروں میں آواز آتی ہے، ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے۔ کتنے لوگ ہیں جو کان کے دریچے کھول کر سنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، فرمایا کہ یہ جو نصیحت ہے قرآن پاک ہے، لمن کان لہ قلب او القى السمع وہو شہید۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ نعمت نصیحت کی اور قرآن کا نور ان لوگوں کے سینے میں آ سکتا ہے، ان لوگوں کے سینے نور سے بھر سکتے ہیں جو دل والے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی نرم دل ہیں۔ لمن کان لہ قلب او القى السمع، ان کے کان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور پھر وہ اس مجلس میں حاضر بھی ہیں، یعنی مجلس میں حاضر ہو کر جو خطیب خطبہ دیتا ہے، جو مقرر یا سپیکر بیان کرتا ہے، اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، سب ہمارا آن لائن سسٹم شروع ہو گیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن
جو بات مجلس میں بیٹھ کر سنی جاتی ہے اس کا کچھ اور ہی مقام ہے، اس کی کچھ اور ہی شان ہے۔ تو بات چل رہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کریں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قربانی کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جانوروں کا ضیاء ہوتا ہے، جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے اور جانوروں کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی جگہ کسی بچی کی شادی کر دی جائے، اس کی جگہ حرم شریف میں انسان کو چلے جانا چاہیے اور وہاں پیسہ جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کی پابندی کریں، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کریں۔ اگر ہم نے اپنی طرف سے ایسے راستے بنا لیے اور اپنی سوچ کو اسلام میں دخل دینا شروع کر دیا تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہم انشاءاللہ ابھی تھوڑی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں مناظر حرم شریف کے، اور جمرات کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا جو ہے وہ ہجوم ہے، ماشاءاللہ سنت ابراہیمی کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ اس سنت ابراہیمی کو ہم زندہ کریں۔ تو ہم تھوڑا سا وقفہ لے رہے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ جی لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك كبيرا والحمد لله كثيرا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑے سے وقفے اور بریک کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ فلسفہ قربانی پر گفتگو ہو رہی تھی اور بات چیت جو ہے وہ چل رہی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی اپنے بیٹے کی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کس قدر انعام سے نوازا اور انہوں نے اللہ کی اطاعت کس قدر کی اور بیٹے نے فرمانبرداری کا کیا مظاہرہ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ملتی ہیں تو پھر جو ہے وہ بریک تھرو ہوتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا میں اس کا پس منظر بھی بیان کر دوں۔ جیسا کہ آپ نے علماء کرام سے سنا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو مینا کی طرف لے چلتے ہیں، آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ جب حجاج کرام مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں تو 8 تاریخ کو احرام باندھ کر مکہ مکرمہ سے مینا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
اور وہاں پھر 24 گھنٹے وہاں گزارتے ہیں۔ تو یہ وہ مینا ہے، یہ وہ مقام، مقدس مقام ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی فرمانبرداری کا وہ عظیم مظاہرہ کیا۔ جب آپ اپنے منظور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کپڑے پہنا کر خوبصورت بنا کر جو ہے وہ مینا کی طرف لے جاتے ہیں، قربان گاہ کی طرف لے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی انسان کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان مزاحمت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں نماز کا وقت ہوگا تو ہم کہتے ہیں ابھی 10 منٹ باقی ہیں، ہم پہنچ جائیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ غفلت طاری ہو جاتی ہے اور پھر 1-2 رکعتیں مس ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب خدا تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو شیطان اس وقت بھی مزاحمت کرتا ہے کہ تم تنگ دست ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ آیا بھی ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اس آیت پہ غور کریں، فرمایا شیطان انسان کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی جو ہے وہ دکھلاتا ہے یا اس کا ذکر کرتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تنگ دستی کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا، تمہارا ہاتھ تنگ ہو جائے گا، مقروض ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ انعام دیں گے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہاری روزی میں بھی اضافہ کریں گے۔ تو شیطان ہر جگہ مزاحمت کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے، سوچنا چاہیے ہر جگہ کہ شیطان کوئی دخل اندازی تو نہیں کر رہا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جاتے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان انسانی شکل میں آ جاتا ہے، کہتا ہے تم اپنے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا تمہیں اس سے کیا غرض؟ کہا کہ تم خواب میں دیکھتے ہو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو اور وہ تمنا تم پوری کرنے کے لیے لے جا رہے ہو۔ خواب تو ایسے آتے رہتے ہیں، یہ شیطان کہہ رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، خواب تو ایسے آتے رہتے ہیں، آپ اپنے منظور نظر کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا باپ بھی ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ اللہ اکبر، کتنا بڑا امتحان ہے۔ تو آپ نے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، شیطان بھاگ جاؤ یہاں سے، میں نے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شیطان پھر ایک پتھر کی طرح، ہیبت ناک جانور کی طرح آگے راستہ روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جبریل آئے، فرمایا کہ ان کو آپ کنکریاں مارو تو یہ بھاگ جائے گا یہاں سے۔ تو ایسے ہوا، پھر آگے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے تمہیں پتہ ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ کہا کہ اللہ کا حکم ایسے ہوگا، اگر مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے وہاں سے بھی شکست کھائی، اس نے سوچا یہاں میرا تیر نہ چلا، میرے داؤ کام نہ آئے،
اب میں خود حضرت ہاجرہ کے پاس جاؤں؟ عورتیں جو ہیں بعض دفعہ کمزور ہوتی ہیں فیصلہ کرنے میں، تو شاید میرا وہاں تیر لگ جائے اور میں انہیں ورغلا لوں اور بہکا لوں۔ تو ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ تو کھیل کود کے لیے لے جا رہے ہیں۔ نہیں، وہ تو انہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ کا حکم ایسے ہوگا کہ اگر اللہ کا حکم ایسا ہے تو ہم تیار ہیں، یہ تو ایک بیٹا ہے، 20 بیٹے بھی ہوں، اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ عزم دیکھا، تو جب یہ استقامت دیکھی، تو وہاں بھی انہیں منہ کی کھانی پڑی شیطان کو، اور وہاں بھی جو ہے کنکریوں سے اس کا استقبال ہوا اور کنکریاں ماری گئیں اور پھر اس راستے سے ہٹا یہ۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی جمرات ہیں، جمرہ اولا ہے، جمرہ وسطیٰ ہے اور جمرہ عقبہ ہے، بڑا شیطان جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو یہ وہی سنت ابراہیمی ہے جس کو آج بھی زندہ کیا جا رہا ہے، اور قیامت تک یہ سنت جو ہے وہ زندہ و تابندہ رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہر نیکی کے کام میں مزاحمت کرتا ہے، تصادم کرتا ہے۔ یہ انسان کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے یا شیطان کو راضی کرنا ہے۔ ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور پھر اللہ نے ہمیں انعام دینا ہے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، سرے تسلیم خم ہو جا، تو فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں نے فرما برداری اختیار کی رب العالمین کی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا تم کفر کرتے ہو۔ یہ یہودیوں سے اللہ نے جو ہے وہ بات چیت کی، اور آج بھی مسلمانوں کو دیکھیں آپ، جو فائدے میں بات نظر آتی ہے اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور جس جگہ تھوڑا سا مفاد پہ زد پڑتی ہے تو وہاں تعویلات کا دروازہ کھول دیتے ہیں، وہاں بحث اور مباحثے کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آنکھیں بند کر کے جھکا کر اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، تب ہمیں انعام ملے گا، تب ہمیں اللہ کی رحمت کی بارش برسے گی۔ اور اسی وجہ سے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ وہ آیات ہیں جو آپ پہ اتاری گئیں۔ فرمایا آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ہم نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں ہم نے پوری کر دیں تمہارے لیے۔ اور پھر کیا ہے کہ تم راضی ہو جاؤ اسلام پر اور دین پر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج بھی ہمارے لیے اگر سلامتی کا راستہ ہے تو وہ قرآن کا راستہ ہے، وہ دین کا راستہ ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کا راستہ ہے، آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا راستہ ہے۔ اگر ہم نے جو ہے وہ سلامتی کی راہ لینی ہے اور ہم نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی جو ہے وہ قبول کرنی ہوگی۔ آج دنیا میں جو بھی پریشانیاں آئے دن ہمیں دکھائی دیتے ہیں،
दिखाई देती है, कभी वायरस की शक्ल में, कभी वबाई अमराज की शक्ल में, और कभी कहत साली की शक्ल में, कभी अमवात की शक्ल में। तो ये इसलिए हैं वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल जूए वल खौफि व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। आप उनको बशारत दे दीजिए जो सब्र करने वाले हैं और जो उन पे तकलीफ़ें पहुँचती हैं वो सब्र का मुजाहरा करते हैं। आज भी हम जब अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला रहमत की बारिशें बरसाएंगे। जब लोग ज़कात देना बंद कर देंगे, नमाज पढ़नी छोड़ देंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ मुसीबतें हम पर नाज़िल करेंगे। तो आइए हमें चाहिए कि हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करें और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं दीन के कायम करने के लिए, तौहीद के कायम करने के लिए, आज हम उनको अपनाएं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें आप, उनका पूरा ख़ानदान जो है वो दीन के फैलाने में लगा हुआ है। अल्लाहु अकबर। आप देखें, जब आप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँख खोली तो अपने बाप आज़र को बुत परस्ती में पाया। ना सिर्फ बुत परस्ती हो रही है बल्कि लकड़ियों के और पत्थरों की मूर्तें बनाकर उनकी पूजा हो रही है। और पूरा वो हिजाज का इलाका और वो पूरी सरजमीन जो है वो शाम की, और सारी इर्द गिर्द क्या था माहौल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गांव वालों से टक्कर ली, बाप से टक्कर ली, बादशाह नमरूद से टक्कर ली। अल्लाहु अकबर। और क्या कहा कि मेरा रब तो वो है जो मशरिक से सूरज को उभारता है और मगरिब में गुरूब करता है। तुम्हारे अंदर ये कुव्वत है तो ताकत है, तो तुम इसके बरअक्स दिखा दो कोई मोजज़ा। अल्लाहु अकबर। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। तो जो काफिर था नमरूद वो लाजवाब हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दास्तान है वो सारी की सारी तौहीद के इर्द गिर्द घूम रही है। अल्लाहु अकबर। तो ये बात सुनने वाली है और समझने वाली है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद को किस कदर फैलाया, अल्लाह के कलमे को किस कदर बुलंद किया। हिजाज की सरजमीन में, कनान में, फ़लस्तीन में, शाम में और पूरे ये इलाके अल्लाहु अकबर घूम फिर कर सयाहत करके उन्होंने अल्लाह की तौहीद को फैलाया, अल्लाह के कलाम को फैलाया। सुभान अल्लाह। आज भी ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग जो है इस सुन्नत को हम ज़िंदा करें। जय क्या शायर ने खूब कहा है, पानी की पत्ती, गुलाब की पत्ती से जो है वो क्या होता है, वो उसके फूल से जो है वो जिगर उसका माफ़ करना। तो बहरहाल मतलब ये है कि ये जो है जो कुछ भी है, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम तौहीद के पैगाम को हम पहुँचाएँ और फैलाएं। आज भी ज़रूरत इस बात, कितने लोग हैं जो शिर्क के अंदर मुब्तला है, उनके अकायद दुरुस्त नहीं है। तो कुरान करीम भरा पड़ा है तौहीद से और हर एक जगह जो है हमें ये दावत दे रही है बात कि हम अल्लाह के पैगाम को फैलाएं। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को देखें, उस वक्त क्या था, यही शिर्क था, यही बुत परस्ती थी। जब ये बाज नहीं आते तो फिर अल्लाह का अज़ाब आया
اور بیٹا بھی باپ کا مخالف ہو گیا اور کہا کہ میں جو ہے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، وہی آدمی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم کر دے۔ اس وائرس نے کتنے لوگوں کو لتاڑ دیا، وہی لوگ بچ گئے جن پر اللہ کا رحم آیا، جن پر اللہ کا رحم آیا۔ تو آج بھی یہ قربانی جو ہے ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ قربانی کیا ہے؟ کتنے غریب لوگ سال بھر گوشت کا انتظار کرتے ہیں۔ ایتھوپیا ہے، افریقہ ہے، ریگستان کے پاکستان کے چولستان کے علاقے ہیں، ریگستان کے علاقے ہیں، اور کتنی غربت ہے دنیا کے اندر، سری نگر ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں کتنے علاقے ہیں جہاں بہت زیادہ غربت نظر آتی ہے، اور وہاں جو ہے ہم جو ماشاءاللہ مخیر ساتھی ہیں، اللہ کے اس فریضے کو جب پورا کرتے ہیں تو پھر وہ گوشت جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، اور چولہے جو ہے وہ گرم ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جانوروں کی کھالیں جو ہیں وہ کہاں کہاں اس کا روپیہ خرچ ہوتا ہے، یتامہ پر، مدارس پر، اور اسی طرح بیواؤں پر۔ تو بے بہا جو ہے اس کے منافع ہیں اور بے بہا انعام ہے اور قربانی کے، اور یہ جو ہے آج ہمیں ضرورت ہے کہ اس فلسفے کو ہم زندہ کریں، اور خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ مدینہ منورہ میں 10 سال رہتے ہیں، آپ نے کبھی بھی قربانی مس نہیں کی، اپنی طرف سے بھی کرتے ہیں اور ان لوگوں کی طرف سے بھی قربانی آپ کرتے ہیں، امت کی طرف سے بھی، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی آپ قربانی کرتے ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسلام چینل کا ایک بہت بڑا کردار ہے دین کے پھیلانے میں۔ سچی بات ہے کہ قربانی جو ہے یہ اس کا بہت بڑا عظیم فلسفہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ آپ خود اپنی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں، گھر والوں کی طرف سے بھی کرتے ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ہم اس کو جاری و ساری رکھیں۔ تو بات چل رہی ہے فلسفہ قربانی کی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم سنت کو ہم زندہ و تابندہ رکھیں، اور یاد رکھ لیں بہت سارے لوگ ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ یہ وعید سن لیں کہ جو شخص طاقت رکھتا ہے قربانی کی اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا، آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری قربان گاہ میں نہ آئے، وہ میری قربان گاہ میں نہ آئے جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ ہم اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو زندہ و تابندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ہے اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، وصل اللہم وسلم علی محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك